वेलकम बैक। कौमी असम्बली से भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें नहीं थी, जिस पर उमर अयूब साहब ने भी बड़ा रिएक्ट किया, क्योंकि कौमी असम्बली के जो 7 अरकान हैं उनको डी-सीट हुए जाने के बाद से, यानी जिनके खिलाफ सज़ाएं दी गई, उसके बाद देखा यह गया है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से और लीडर ऑफ द अपोजिशन, डेप्यूटी जो पार्लिमानी लीडर हैं और जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जो पोजीशंस हैं वो खाली कर दी गई हैं और अपोजिशन लीडर का चेंबर जो है वो बंद कर दिया गया है। और जो रुकनीत थी डिफरेंट मेंबर्स की इन कमेटियों के अंदर, यानी जिनको सज़ा हुई, उनकी कायमा कमेटियों से वो रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई और अगर वो चेयरमैनशिप थी तो चेयरमैनशिप भी ख़त्म कर दी गई है। इस पर बात करते हैं राना आतिफ से, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना आतिफ साहब, नज़र आ रहा है कि अब कौमी असम्बली में जहाँ इन 7 लोगों की पोजीशंस थी, उन सब को जो है वो वापस ले लिया गया है। अब उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों तहरीक इंसाफ इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में डाल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, इसका एक बैकग्राउंड है। देखें, उमर अयूब साहब को पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने उनके जो हल्के का वो है इलेक्शन का शेड्यूल है वो मुअत्तल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो कौमी असम्बली की रुकनीत है, वो अगर वो रुकन नहीं भी हैं, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई भी इस टाइम वो स्टैंड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उससे बालातर होके देखें, हमारे पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे कौमी असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब, हमारे सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन शिबली फराज साहब, ये हमारे और पंजाब असम्बली के अहमद बच्चड़ साहब, ये तीनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पाकिस्तान की 78 साल सियासी तारीख के अंदर बहुत हमने बड़ी चीज़ें देखी, बहुत ऊंच नीच हुई, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जमहूरियत का जो पहली जो जमहूरियत के साथ इस मुल्क में हो रहा है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, इलेक्शनों के अंदर जिस तरह सीटें चुराई गई, जो सारे मामलात हुए, उसके बाद ये जो हमारे अरकान असम्बली थे और हमारी ये जो 3 लीडरशिप के जो लोग थे और हमारी पार्लिमानी लीडर जरदाज गुल साहिबा, और उसके अलावा हमारे वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज साहब और हमारे बड़े दोस्त हमारे राय हैदर खरल साहब हमारे MNA से, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये जो 3 लोग मैंने आपको बताए, ये कभी जमहूरियत के अंदर ये नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ही आप उनको ही आप ऐवान से बाहर कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पहली जमहूरियत के जो क्रेडेंशियल हैं हमारे मुल्क में बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन इसके बाद तो जमहूरियत बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना अपने घुटनों पे आ चुकी है। नहीं, लेकिन राना साहब देखिए, हुकूमत ये कहती है, अगर आप 78 साल तारीख में कह रहे हैं कि जमहूरियत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के हों, पंजाब असम्बली के हों या कौमी असम्बली के हों, उनको डी-सीट कर दिया जाए, तो 78 साल तारीख में कभी नहीं हुआ कि शहदा के मुजस्समों को अटैक किया जाए, दिफाई तनसीबात पर हमले किए जाएं, यानी 9 मई हो। तो वही कहते हैं कि जो आपने किया था अब उसका फल पा रहे हैं। अगरचे वो ये ज़रूर कहते हैं कि 9 मई को 2 साल गुजर चुके थे और वो धूल पड़ चुकी थी, लेकिन अब जब सजाएं दी जा रही हैं और तमाम तर कानूनी चाराजोई मुकम्मल हुई है, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। देखिए, हुकूमत का तो जो मर्जी वर्जन हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत जो बात कर रही है वो हकायक से मुनाफी है। आप जितने पाकिस्तान के लीडिंग जो लीगल माइंड है, एतजाज हसन साहब से लेके जितने भी हैं, आप उन तमाम की स्टेटमेंट्स देख लें कि ये जिस तरह का ये इन लोगों का ट्रायल हुआ है, जो चीज़ हुई है, इनमें से कोई लोग भी उस मौके पर मौजूद नहीं थे किसी भी जगह के ऊपर, और उनको एक बड़ी ही कमजोर शहादतों के ऊपर कुछ लोगों को बरी कर दिया गया। उन्हीं शहादतों के ऊपर उन लोगों को बरी कर दिया गया, सॉरी, उनकी शहादतें तस्लीम नहीं की गई और उन्हीं के ऊपर इन लोगों को सजाएं सुना दी गई। मैं समझता हूँ, देखें, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें जो जमहूरी रवैये हैं हमें पाकिस्तान में वो अपनाने पड़ेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं, आप उनको डिस्क्वालीफाई करके आप उनको असम्बलियों से निकाल के जमहूरियत चला लेंगे, मेरे ख्याल में ये इन लोगों ने जमहूरियत की तारीख पढ़ी नहीं है। और बदकिस्मती से ये जो 2 जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये इनका जो रवैया है ये बिल्कुल सरासर गैर जमहूरी है। और लगता है ये कि इन्होंने 40-50 साल जो इनका सियासी सफर है उसके दौरान इन्होंने आगे बढ़ने के बजाय ये बिल्कुल बल्कि 10 कदम ये और पीछे चले गए हैं। अच्छा। लेकिन
ہم نے اپنا معاملہ عدالتوں کے اور اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ایک دن ہمیں انشاءاللہ ضرور انصاف ملے گا, اور جو حقائق ہیں اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک دن ضرور آئے گی. اچھا, تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیے نا کہ 5 اگست کا ایک احتجاج جس کو نقطہ عروج پر لے کر جانا تھا وہ سب کے سامنے ہے. اس سے تو ایسا اب مبصرین جو سیاسی پنڈت ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری نظر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی وہ شو بھی پٹ اپ نہیں کر سکی جس کو آپ تحریک کا نام بھی دے سکتے ہیں, اور پھر 14 اگست کو آپ نے ایک اور احتجاج کا اعلان کیا ہے. تو 5 اگست میں کیا ہوا اور 14 اگست کو کیا ہوگا جس سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. آپ نے مریم نواز صاحبہ کو سنا ہوگا جنہوں نے آئی جی سے کہا کہ آپ تو کھڑے رہ گئے لیکن کچھ ہوا نہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک تو یہ میں پہلے آپ کی بات کا جواب دوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف 2 سالوں سے آپ بالکل جس طرح کی بربریت کا سامنا کر رہی ہے, لیکن لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں. یہ آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں جس طرح تعداد میں لوگ نکلے, پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں, تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں تحریکوں کے دوران اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. جب آپ ایک سیاسی اور ایک جمہوری اور ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کبھی کبھار اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا 5 اگست کا احتجاج ہے اس سے ہم مطمئن ہیں انڈر دا سرکمسٹانسز یہ احتجاج ایک اچھا احتجاج ہوا ہے. اچھا, تو اس میں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جب ان جماعتوں کے اوپر سختی ہوتی تھی اس کا 10واں حصہ کم سختی ہوتی تھی, تو یہ جماعتیں تو میرا خیال ہے ان کا ایک کارکن ہی کبھی نظر آتا تھا 5 سال 10 سال. تو ہمیں یہ جماعتیں ہیں یہ ہمیں کم از کم یہ جمہوریت کا اور یہ جدوجہد کا درس کم از کم ہمیں یہ تو نہ دیں. ہماری جماعت میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں آتے رہے ہیں, پرامن طریقوں سے آتے رہے ہیں, اور ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہے جو آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. اور میرے خیال میں تو یہ 5 اگست کو جو احتجاج ہوا ہے یہ ایک بڑا مؤثر اور ایک ریزنبل احتجاج تھا. احتجاج کی نوعیت سے اور احتجاج کی آپ اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سیاسی پنڈت کی جن کی آپ بات کریں, دیکھیں سیاسی پنڈت بن کے آپ بات کرنا, جو لوگ حقائق کو نہیں سمجھتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے, بڑا آسان ہوتا ہے سیاسی پنڈتوں کے بات کرنا. یہ سیاسی پنڈت تو بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں, ان کی کون سی پہلے کوئی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی پنڈت باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی کچھ کہتے رہے ہیں. تو اس میں نہیں جانا چاہتا, ان سیاسی پنڈتوں کو عوام نے بھی رد کر دیا ہوا ہے. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیں نا رانا صاحب کہ 5 اگست اور 14 اگست یہ 2 تاریخیں جو آپ نے چوز کی ہیں, ابھی اسی پروگرام میں طلال چودھری صاحب تھے, وہ کہتے ہیں آخر کیوں تحریک انصاف نے انہی تاریخوں کے اوپر احتجاج کی کال دینی ہے جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. کشمیر کا یوم استحصال منایا جاتا ہے 5 اگست کو, اس دن آپ نے احتجاج کی کال دی, اور 14 اگست جو جشن آزادی کا دن ہے اس دن آپ پارٹی کے جھنڈے لے کر نکلنا چاہتے ہیں. اس دن تو پاکستان کا جھنڈا نکلنا ہے. یہ پاکستان کی جھنڈے لے کے نکلیں گے. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے دیکھیں پچھلے سال بھی ہماری پارٹی نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا, اور اس میں پاکستان کا پرچم تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا پرچم تھا. تو اس میں تو مجھے کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ 5 اگست کو, دیکھیں 5 اگست کو عمران خان صاحب کی جو ہے ہمارے جو گرفتاری کو 2 سال ہو چکے ہیں, تو وہ اس چیز کو ہم اس کی ریممبرنس تھی. تو میرے خیال میں تو اس میں مجھے تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں باقی تو پتا ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی بات, ٹھیک ہے چلیں, وہ 5 اگست آپ نے کہا کہ وہ دن آپ لوگوں کے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آپ کے لیڈر کو اس دن اسیر کیا گیا تھا جو کہ اب تک اسیر ہیں. لیکن 14 اگست جہاں ابھی راہ حق ہوا ہے اور مارکہ حق کے اندر پاکستان کا ایک تشخص بھی پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آیا کہ ہماری دفاعی صلاحیتیں کتنی مضبوط ہیں, اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس 14 اگست کو وہ ایک ولولہ ہی الگ ہے. اور ویسے بھی ہر 14 اگست کو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم یوم آزادی مناتی ہے. اس دن آپ کس آزادی کے لیے پھر نکل رہے ہیں؟ پارٹی کا پرچم تو اس دن کوئی نہیں اٹھاتا, اس دن تو سب پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. سر آپ کی پرسیپشن بالکل غلط ہے, اور آپ نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا وہ بالکل غلط ہے. ہم بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنے آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بلکہ ہم آپ سے زیادہ پاکستانی شاید ہوں, ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے. اور اس سے ہماری جو حب الوطنی ہے وہ آپ لوگوں سے بھی زیادہ حب الوطنی ہے ہماری پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے. پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں 14 اگست کو ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے.
ہم آپ کو کس نے کہا کہ یہ احتجاج ہے؟ ہم اس کو 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں گے. جس کو یہ احتجاج لگتا ہے، حکومت کو اگر یہ احتجاج لگتا ہے تو حکومت اس کے احتجاج سمجھ، لیکن ہم تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس طرح کی اس ہر چیز کو اس طرح کا رنگ دینا. چلیں میں آپ کو پوچھتا ہوں، چلیں یہ اس پہ تو آپ نے اعتراض اٹھا لیا، باقی کون سے دنوں میں جب پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے، کون سی ہمیں آزادی ہوتی ہے احتجاج کرنے کی؟ بتائیں نا مجھے. باقی دنوں میں جب پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے کون سی آزادی ہوتی ہے؟ کوئی جلسہ جلوس کرنے کی جو آئین کا آرٹیکل 14 15 16 13 ہمیں گارنٹی کرتا ہے، 18 ٹھیک ہے. 19 اب دو باتیں تو بات سن لیں نا. رانا صاحب آپ تو مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، میں تو آپ کے سامنے حکومت کا موقف رکھ رہی ہوں نا. نہیں میرا کام سوال کرنا ہے رانا صاحب. ایک منٹ، میں نے نہیں انٹرپریٹ کیا یہ، میں آف کورس ناٹ. میں نے آپ کو کہا کہ طلال چودھری صاحب اسی پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ کیوں 14 اگست جس دن ہم نے جشن آزادی منانا ہے اسی دن آپ نے احتجاج رکھنا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہے. نہیں اس کے آگے آپ نے بھی جو آپ نے توجیہ پیش کی، میں اس کو بھی رپلائی کرتا تھا. میں نے طلال چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو بھی رپلائی کر دیا. دیکھیں میں نے آپ کو بات بتاؤں، میں تو آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں کسی جلسہ جلوس کرنے کی، پولیٹیکل گیدرنگ کی اجازت ہے؟ آپ بتائیں ہمیں ہے اجازت کسی اور دن بھی؟ یہ تو سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں نا حکومت سے کہ کیوں اپوزیشن کو آپ احتجاج نہیں کرنے دیتے، کیوں جلسے نہیں کرنے دیتے. 14 اگست کو تو ہم بھی جشن آزادی سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ تو دیکھیں حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی چیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرے. میں بتاؤں ہمیں 1.5 سال کے اندر پنجاب کے اندر کتنے جلسوں کی اجازت ملی ہے؟ مجھے ذرا گن کے بتا دیں آپ. تو لیکن رانا صاحب سوائے لاہور کا جلسہ جو پچھلے سال سپٹمبر میں 21 سپٹمبر کو ہمیں اجازت ملی، وہ بھی جس طرح ملی تھرو کورٹ. اس کے علاوہ مجھے بتائیں ہمیں 2 سال کے اندر جو آخری جلسہ ہم نے پنجاب میں کیا وہ 25 مارچ 2023 کو کیا تھا. 2.5 سال ہو گئے. ہمیں کون سے جلسے کرنے کی اجازت ملی ہے؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر مجھے بتائیں کب ایسے ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہو؟ ہمارے دور کے اندر یہ ان کے اپنے لوگ آگے کہہ چکے ہیں، شاد کا کان عباسی، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر کے، انہوں نے کبھی اجازت بھی نہیں دی تھی کبھی جلسے جلوس کے لیے. رانا صاحب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.